ہاتھ نظر نہ آئے. اتنا سخت اندھیرا، اتنی سخت رات، شدید سردی. ایک آدمی پہاڑ پر بیٹھا ہوا اچانک نیچے لڑک گیا، نیچے گر گیا، مرول ہوتا ہوا نیچے آ رہا ہے اور دل ہی دل میں اپنے رب سے کہتا ہے اللہ میرے لیے کوئی سبیل پیدا کر. اچانک اس کا ہاتھ درخت کی شاخ کو پڑ جاتا ہے، وہ درخت کی شاخ کو پکڑ لیتا ہے اور اپنے بازوؤں پر اس کا پورا بوجھ آ گیا. اب وہ یوں لٹکا ہوا ہے. اب وہ اپنے رب سے کہتا ہے اللہ نیچے نہ جانے کتنی گہری کھائی ہے، گروں گا مر جاؤں گا، میرے لیے کوئی سبیل پیدا کر. اب اس نے کتنی دل کی گہرائیوں سے دعا کی ہوگی کہ اللہ رب العزت نے اس کی دعا کو قبول کر لیا اور اسے کسی کے چلنے کی قدموں کی آہٹ سنائی دی. وہ شخص چلایا، اس نے کہا کون ہے؟ آواز آئی، اب نظر تو کچھ نہیں آ رہا. آواز آئی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی وہ مدد ہوں جس کا تم اللہ سے مطالبہ کر رہے ہیں. اس نے کہا پھر جلدی کرو، مجھے پکڑو اور نیچے اتارو. اب آواز پھر آئی، وہ آواز کہتی ہے میرے ہاتھ نہیں ہے، میں تمہیں پکڑ نہیں سکتا. وہ شخص چلایا اگر تم مجھے پکڑ نہیں سکتے، نیچے اتار نہیں سکتے تو پھر میری مدد کیسے کرو گے؟ آواز پھر آئی کہ میں تمہیں مشورہ دوں گا، تم میرے مشورے پر عمل کر لینا، تمہاری جان بچ جائے. وہ شخص ایک مرتبہ پھر چلایا کہ ٹھنڈ بڑی ہے، ہاتھ جواب دے رہے ہیں اور سارے وجود کا بوجھ ان ہاتھوں اور ان بازوؤں پر اور ان کندھوں کے اوپر ہے. وہ کہتا ہے جلدی کرو، مشورہ دو. وہ آواز آتی ہے میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ تم اس شاخ کو چھوڑ دو، تم بچ جاؤ گے، تمہیں کچھ نہیں ہوگا. وہ کہتا ہے پاگل ہو، میں اس شاخ کو چھوڑوں گا تو مر جاؤں گا، کون ہے جو مجھے اس طرح بچائے گا، کیسا مشورہ دے رہے ہو؟ وہ کہتا ہے میں تمہیں کہتا ہوں تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تم بچ جاؤ گے. میں تمہیں مشورہ دے سکتا ہوں، مشورہ دیتا ہوں کہ تم اس شاخ کو چھوڑ دو. اس شخص نے کہا میں شاخ نہیں چھوڑ سکتا، میں نے نیچے گر کے مرنا ہے. جب اس نے جواب دیا قدموں کی آہٹ کسی کے چلنے کی پھر آئی، وہ جو اللہ کی آئی ہوئی مدد تھی وہ واپس چلی. محترم حضرات صبح ہوئی، لوگوں نے بڑا عجیب منظر دیکھا. درخت کی شاخ کو ایک آدمی نے پکڑا ہوا ہے اور ٹھنڈ اور برف باری کی وجہ سے وہ شخص مر چکا ہے، لیکن اس نے شاخ کو نہیں چھوڑا. ٹھنڈ سردی کی وجہ سے، خون جم جانے کی وجہ سے وہ جم گیا اس شاخ کے ساتھ، لیکن اس نے وہ شاخ نہیں چھوڑی. بلا کر وہ مر گیا. لیکن ایک اور بڑا عجیب منظر تھا اور وہ یہ تھا کہ اس کے پاؤں اور زمین کا فاصلہ صرف 2 فٹ کا تھا. اس کے پاؤں اور زمین کا فاصلہ صرف 2 فٹ کا تھا. محترم حضرات یہ ایک کہانی ہے، اس کہانی کے اندر میرے اور آپ کے لیے سبق موجود ہے. وہ شاخ ہماری انا کی شاخ ہے، وہ آدمی میں اور آپ ہیں، وہ اندھیرا یہ دنیا ہے جہاں ہمیں کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا ہے. وہ نیچے لڑکنے والے، نیچے گرنے والے میں اور آپ ہیں، ہمیں بچانے والا کوئی نہیں. ہم نے شاخ کو پکڑا ہے، کسی نے دکان کی شاخ کو پکڑا ہوا ہے، نہیں چھوڑتا. کسی نے برادری اور عہدے کی شاخ کو پکڑا ہوا ہے، نہیں چھوڑ رہا، کہتا ہے چھوڑوں گا تو مر جاؤں گا. حالانکہ گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ اس کے پاؤں اور زمین کا فاصلہ 2 فٹ کا ہے. 2 فٹ سے بندہ مر جاتا ہے؟ نہیں مرتا. لیکن ہم اپنی شاخ کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. یہ وہی شاخ ہے جو ہم نے صدیوں سے پکڑی ہوئی ہے. اے کام جڑا اللہ اور اس کے رسول نے ساڈے ذمہ لایا سی نہیں کرنا. یہ ضد والی شاخ، یہ انا والی شاخ، میری پرسنالٹی، میرا اسٹیٹس، میرا عہدہ، میرا مال، میرے
بیٹے، میری فیکٹریاں، میری سیاست، میں لوگوں میں چودھری ہوں. اور یاد رکھو اس کائنات کے اندر محمد رسول اللہ سے بڑھ کر بڑا کوئی نہیں آیا. آیا ہے کوئی؟ نہیں آیا تو سبحان اللہ کہو. اس کائنات کے اندر محمد الرسول اللہ سے زیادہ حسین کوئی نہیں آیا. اس کائنات کے اندر محمد الرسول اللہ سے زیادہ سٹیٹس والا کوئی نہیں آیا. اس کائنات کے اندر محمد الرسول اللہ سے بڑھ کر خاندانی کوئی نہیں آیا. اس دنیا کے اندر محمد الرسول اللہ سے بڑھ کر عزت، شان، مقام، مرتبے والا کوئی نہیں آیا. اگر وہ یہ کام کرتے رہے ہیں تو میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ محمد الرسول اللہ بلند آواز سے کہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا، اور میرے پیارے نبی نے بتایا. سیدہ عائشہ پوچھتی ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتلائیے آپ کے اوپر احد سے زیادہ بھاری دن بھی کوئی آیا؟ میرے محبوب نے فرمایا ہاں عائشہ، وہ دن مجھ پر بڑا بھاری تھا جب میں نے اپنے آپ کو طائف والوں کے سامنے پیش کیا. طائف والوں نے میری دعوت کو قبول نہ کیا، بلکہ اوباش گنڈے میرے پیچھے لگا دیے جو پتھر مارتے تھے. جسے قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. یہ کیسی رحمت ہے؟ اللہ اکبر. حدیث میں آتا ہے امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ترازو کے پاس کھڑے ہوں گے، میزان کے پاس کھڑے ہوں گے، اور ایک گنہگار آئے گا. وہ آپ بھی ہو سکتے ہیں، وہ میں بھی ہو سکتا ہوں. اللہ کرے وہ میں، بولیے آمین. اللہ کرے وہ آپ میں سے کوئی ہو، اللہ کرے آپ سارے ہو، اللہ کرے آپ کے ساتھ میں بھی ہوں. گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، نیکیوں کا ہلکا ہو جائے گا. محمد الرسول اللہ اپنا پاؤں مبارک اٹھا کے نیکیوں کے پلڑے میں رکھ کے اسے بھاری کر دیں گے. اللہ دیکھ کے مسکرا کے کہے گا میرے محبوب سفارش کی ہے، ہم نے آپ کی سفارش کو قبول کر لیا. ایسے پیغمبر، ایسے عہدے والے، ایسے جاہو حشمت والے جو خود فرماتے ہیں انا سید ولد آدم، میں ساری کائنات کا لوگوں کا امام بناتے ہوئے جا گیا ہوں، ولا فخر، اور مجھے اس کے اوپر گھمنڈ نہیں ہے، میں غرور نہیں کرتا ہوں. یہ چھوٹے چھوٹے ہوتے، چھوٹیاں چھوٹیاں ہوتیاں سے لے کر چھوٹی چھوٹی برادری لے کر چھوٹا چھوٹا تھوڑا تھوڑا پیسہ لے کر وہ جو اپنے رب سے دعا کرتے ہیں اللہ عہد کو سونے کا بنا دے، رب اکبر کی قسم ہے اللہ 1 منٹ سے پہلے بنا دیتا. اللہ بنانے میں قادر ہے. وہ جو اپنے محبوب کی سنتا ہے، مانتا ہے، وہ ساری دنیا کو سونا بنوا لیتے، لیکن میرے محبوب نے ایسا نہیں کیا. دنیا بقدر ایفرٹ رکھی ہے، جتنا کرو گے اتنا لے لو گے، اور آخرت بھی بقدر ایفرٹ ہے، جتنی محنت کرو گے اللہ اتنا ہی آپ کو اپنا قرب عطا فرمائے. محنت کرتے چلے جاؤ. ایک آدمی ہے، آپ نے مزدور رکھا ہے کوئی، وہ مزدور آپ کے بتائے ہوئے کاموں سے بڑھ کر کام کرتا ہے. محبت کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ بونس دو گے کہ نہیں دو گے؟ اور اللہ سے بڑھ کر زیادہ قدردان نیکیوں کا کوئی نہیں ہے. بندہ نیکی کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کا مول ڈال دیتا ہے. اور یاد رکھیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی طائف میں ہیں. میں نے بات پہلے پہ جوڑی تھی، طائف میں ہیں. اوباشوں نے پیچھے گنڈے لگا دیے، پتھر مارے، اتنے مارے. سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے غلام، یہاں تک کہ یہاں سے خون نکلا، سر سے نکلا، پاؤں مبارک جوتے مبارک کے ساتھ نکل کے پاؤں ساتھ چمٹ گئے، جوتے الگ نہیں ہو رہے تھے، اتنا خون نکلا. محمد رسول اللہ نے کیا کہا تھا لوگوں سے؟ آپ کو آواز تو نہیں تنگ کر رہے؟ محمد رسول اللہ نے کیا کہا تھا؟ امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہی تو بات کی تھی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اور کامیاب ہونا چاہتے ہو تو یہ کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے، اور میں اللہ کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن لوگوں نے اس بات کو تسلیم نہ کیا. اتنا مارا. سیدنا زید بن حارثہ کہتے ہیں میں ایک باغ میں لے گیا. وہ باغ ایک مکہ کے چودھری کا تھا، مکے کے چودھری کا تھا. اس نے کہا یہ ہمارے قبیلے اور ہماری برادری میں سے ہے، مکے سے آئے ہیں، جاؤ انگوروں کا خوشہ توڑ کر ان کو پیش کرو. اتنی غیرت ان میں بھی تھی کہ یہ ہمارے ہیں.
اندر سے مانے نہ مانے، لیکن یہ تو مانتے تھے کہ یہ ہمارے اندر سے ہیں، نبی کہلاتے ہیں تو عربی ہیں، اور اسی لیے محمد الرسول اللہ کہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا ہے کسی عربی کو برا نہ کہو۔ میری بات سمجھ لینا، شاید آپ نے آج تک یہ بات نہ سنی ہو، کسی عربی کو برا نہ کہنا، اس لیے کہ محمد الرسول اللہ بھی عربوں میں سے ہے۔ نسبت کی قدر کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ وہ کہندا تو قاری صاحب دا پتر ہے، تینوں کچھ نہیں کہندے، کی تو زیادتی ہے کی وجہ تو قاری صاحب دی وجہ تو، وہ قاری صاحب دا شاگرد ہے، تیرا تعلق قاری صاحب نال ہے، تاں نہیں اسی تینوں کچھ کہندے۔ جی نسبت محمد الرسول اللہ نال ہو، اس سے بڑی کسی کی نسبت ہو سکتی؟ امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے عربوں کو برا کہنے سے منع کیا، اور سنیے امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اس باغ کے اندر آرام فرما رہے ہیں، وہ غلام لے کے آیا، وہ غلام لے کے آیا، اس نے خوشہ پیش کیا، آپ نے فرمایا بسم اللہ، کیا کہا؟ ایسی کبھی نہیں کیا، کسی نے کوئی چیز پڑھائی کبھی کیا ہو گفٹ دینا ادو تو خوش ہو کے نظر آتا ایڈا سارا گفٹ پی گا روزے یا قاری صاحب نو آیا، پھر تو ہمیں کتنے نکل جائے، یا اسی تمہیں دیتا یا تسی سانو دیتا، ورنہ بسم اللہ اللہ معاف کرے ساری زبان چو۔ میرے بھائیوں یہ حقیقت ہے، دکاندار سوچیں، چیز کو ہاتھ لگاتے ہوئے بسم اللہ کہیں، پکڑاتے ہوئے بسم اللہ کہیں، دکھاتے ہوئے بسم اللہ کہیں، اور کچھ نہیں، تیرے اپنے کنا نے بسم اللہ سن لی تو اس گاہک نے سن لی، انہوں سنن کا ثواب مل گیا، تینوں پڑھن کا مل گیا، کتنا ثواب ہوا جی۔ اور اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرتا ہے اللہ کتنی دیتا ہے؟ 10 نیکیاں۔ بسم اللہ کے اندر میرے محبوب نے فرمایا یہ قرآن مجید کی آیت ہے، قرآن مجید کی آیت ہے، آیت کا ایک حصہ آپ پڑھتے ہیں، بسم اللہ، با کا 10، سین کا 10، میم کا 10، الف کا 10، لام کا 10، لام کا 10 اور ہا کا 10، کتنے 10 بن گئے؟ ایک مرتبہ پڑھنے سے یہ نیکیاں آپ کو ملتی ہیں۔ امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بسم اللہ، بسم اللہ کہہ کے پکڑا، اس نے کہا یہاں پہ تو کوئی نہیں کہتا، آپ یہاں کے نہیں لگتے، کہاں سے آئے ہو؟ آپ نے فرمایا میں مکہ سے آیا ہوں۔ اس نے اپنے علاقے کا بتایا، آپ نے فرمایا وہ تو یونس بن متہ علیہ الصلوۃ والسلام کا شہر ہے، نینوا سے آئے ہو؟ وہ بڑا حیران ہوا، یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو تو ہم جانتے ہیں، ہماری قوم جانتی ہے، یہ کیسے جانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں وہ میرے بھائی تھے اور نبی تھے، ہم انبیاء کی جماعت، میں اپنے نبی بھائی کے بارے میں جانتا ہوں۔ جب وہ جھکا، او بیٹھا سردار کہنا لو جی ابھی گیا، ارے تو یہ ہو گیا۔ جب لوگ اس وقت بھی یہی باتیں کرتے تھے، آج بھی یہی، کسی کو اللہ کی طرف بلاؤ کہ یہ تو جادوگر ہے۔ یقین کیجئے ایک اچھا بھلا مسلمان دوسرے مسلمان کو کہتا ہے کہ تم مسجد سے نماز پڑھ کے آتے تھے، میری دکان کو پھونک مارتے تھے، میرا کاروبار تباہ ہو گیا۔ ایمانداری سے بتائیے نماز پڑھنے سے برکت حاصل ہوتی ہے یا تباہی؟ اللہ کی رحمت ملتی ہے، اللہ کا فضل ملتا ہے، تباہی تو نہیں آتی۔ کیسے مسلمان ہیں؟ ہمیں یہ نہیں پتا کہ نماز سے کیا ملتا ہے۔ امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اسی حالت میں ہے کہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے، کہا اللہ کے رسول آپ پر سلامتی ہو، میرے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، میرے ساتھ یہ پہاڑوں کا فرشتہ موجود ہے، آپ حکم کیجئے ان 2 پہاڑوں کے درمیان یہ جو بستی ہے طائف، اسے ہم ان بندوں کو پیس کر رکھ دیں۔ فرمایا جبریل آج پیچھے ہٹ جا، اس سے بات کر لینے دے جس نے مجھے قرآن میں کہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ میرے محبوب نے ہاتھ اٹھائے، کہا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے میرے اللہ یہ میری قوم ہے، مجھے جانتی نہیں ہے، اگر جانتی ہوتی تو میرے ساتھ یہ سلوک نہ کرتی۔ امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اپنا خون پیش کریں، پسینہ پیش کریں، اور محبوب کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، برچھا مارا ظالم نے، حمل ساکت ہو گیا، حمل ضائع ہو گیا، 1 سال تک سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا بستر مرگ پر پڑی رہی۔ میرے محبوب دیکھتے اور فرماتے یہ میری بیٹی میرے لیے ستائی گئی۔ سیدہ فاطمہ عرض کرتی ہے اللہ کے رسول آپ ہمیں دعوت دے لیجیے، ہمیں کہہ لیجیے کیا کہنا ہے،
ابو جی آپ ان لوگوں کو کیوں کہتے ہیں جو آپ کے سر پر گندی اوجڑی لا کے رکھ دیتے ہیں؟ میرے محبوب نے فرمایا میری بیٹی تجھے پتہ نہیں ہے، میرے رب نے مجھے ساری کائنات کے انسانوں کے لیے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ اسی نبی کی میرے بھائیوں میرے اور آپ کے لیے ہدایت ہے، میرے اور آپ کے لیے ہدایت ہے، آخری پیغام ہے۔ صحابہ کو خطبہ دینے کے بعد میرے نبی نے فرمایا تھا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو تم میں موجود ہے وہ غیر موجود تک میرے پیغام کو پہنچا دیں۔ اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے صحابہ کرام کی جماعت مکے سے نکل گئی، مدینے سے نکل گئی، اور مکے اور مدینے ہم جانا چاہتے ہیں، ہم مرنا چاہتے ہیں وہاں، لیکن صحابہ کو پتا تھا محبوب نے جو فرما دیا اس پر عمل کرنا مکے اور مدینے میں رہنے سے زیادہ اجر رکھتا ہے، اسی لیے صحابہ نکل گئے۔ صحابہ کی قبریں کہاں ہیں؟ 10,000 کی جماعت بھی آپ کو مکے اور مدینے میں نہیں ملے گی، 1.5 لاکھ کے قریب صحابہ کرام کہاں چلے گئے؟ اللہ اکبر۔ اسی پیغام کو لے کر فیصلہ آباد سے مرکز ادارۃ الفلاح اہل حدیث ملت چوک طارق مسجد سے یہ ساتھی ہر جمعرات کو وہاں حاضر ہوتے ہیں، اور ہماری اتوار والی جماعت ہر اتوار کو مرکز الکوثر افغان آباد نمبر 1 فیصلہ آباد سے اتوار والے دن نکلتی ہے، اپنے مسلمان بھائیوں سے ملاقات کی جائے اور انہیں آگاہ کیا جائے، انہیں پیغام دیا جائے کہ یہ پیغام اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ آؤ میرے بھائیوں ایک دوسرے کو یاد کروائیں، اپنی اصلاح کریں، اپنے مسلمان بھائیوں کو اطلاع دیں۔ یہ اطلاع دینے کے لیے میرا بیٹا بلال، یہ دیکھیے یہ بھی آ گیا، بلال بھی آ گیا، حاجی امین بھی آ گیا، حاجی عبد القیوم عزیز الرحمان صاحب کا عبد القیوم، اور میں آپ کا بھائی اور آپ کا بزرگ اور آپ کا بڑا، میں آپ کے سامنے موجود ہوں کہ زندگی کی جو ساعتیں باقی ہیں ان ساعتوں کو اللہ اور اس کے رسول کے لیے لگانا چاہیے۔ آپ مانتے ہیں اس بات کو کہ ایک دوسرے کو یاد کروانا محمد الرسول اللہ کی سنت ہے؟ یہ تو بات مانتے ہیں نا؟ جو اتنی بات مانتے ہیں وہ اپنا ذرا تھوڑا سا ہاتھ کھڑا کر کے مجھے بتا دیں کہ ہمیں ایک دوسرے کو یاد کروانا ہماری ذمہ داری ہے۔ ماشاء اللہ تبارک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب میرے وہ بھائی بتائیں جو یہاں پر اپنی اسی مسجد میں یہ جو اتنی آبادی ہے، سامنے ہے، پیچھے ہے، آگے ہے، اس آبادی میں سے اپنے بھائیوں کو یاد کروانے کے لیے ہفتے میں ایک دن، پورا نہیں، 1 گھنٹہ، ایک ہفتے کے بعد 1 گھنٹہ اللہ کی رضا کے لیے کون دینے کے لیے تیار ہے کہ ہم انشاءاللہ یہاں سے نکلیں گے؟ ماشاءاللہ۔ بھائی کا نام محمد سلمان، محمد بلال، محمد اسلم صاحب، عبدالستار صاحب، عبد الرحمان صاحب استاد محترم، پیچھے عبد الرشید صاحب، جی بچے تو سارے تیار ہیں ماشاءاللہ۔ جی بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، ایک بات یاد رکھیے گا، قیامت والا دن ہے، محمد الرسول اللہ نے بیان فرمایا، محمد الرسول اللہ نے بیان فرمایا قیامت والا دن ہے، ایک آدمی کی نیکیاں اور گناہ برابر ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس سے کہا کہ ایک نیکی لیا، تیریاں نیکیاں بڑھ جانیاں چاہیے، ایک نیکی بھویں تیری ود ہوگی، تو ایک نیکی لایا تو تینوں میں جنت دے دینا۔ سنی ہے آپ نے یہ حدیث؟ سنی ہے نا؟ مشہور ہے نا؟ سنی ہے، حدیث بھی ٹھیک ہے۔ اور وہ بندہ مارا مارا پھرتا ہے، ماں نے بھی نیکی نہیں دیتی تو پیو نے بھی نہیں دیتی، تو ایک بندہ انہوں ٹکریا، انہوں نے یار میرے کو ایک ہی یار، تو چلو تیرا کام بنتا تم رہ۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحیمی اور کریمی ہے کہ اللہ نے دونوں کو معاف کر دیا۔ وہ تم یہ نال بھلا کیتا، چل میں تیرے نال بھلا کر لینا، تو بھی جنت سے اس کی ایک نیکی۔ لیکن میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جس کے پاس ایک نیکی کم تھی، وہ مارا مارا پھرتا سی، انہوں لبھی اخیر سے جا کے ایک بندے نے دیتی تھی، کسی نے نیکی نہیں دینی۔ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہنا، تسی میرے کو منگی نا، میں کوئی نہیں دینی، تو مینوں یہ بھی یقین ہے کہ میں تہاڈے کو منگی، تسی بھی کوئی نہیں دے، کسی نے نہیں دینے۔ تے اج ارادہ کرن دے نال نیکی ملتی ہے، تے کی ارادہ نہیں سانو کرنا چاہیے؟ نہیں کرنا چاہیے۔ وہ ارادہ کرنے نال ایک نیکی ملتی، تے اللہ دا قرآن کہندا ایک نہیں اللہ 10 دیندا، تے ایک نیکی کر لین کی حرج ہے؟ ہن دسو جی، ہے کوئی شیر دل جوان جو کہے اور میرے بھائیوں میں سے کہ جی انشاءاللہ تعالیٰ میں انہاں دے نال رل کے قاری صاحب انشاءاللہ سرپرستی کرن گے، قاری صاحب سرپرستی کرن گے، اے نال بزرگ بھی ہون گے، انہاں دے نال مل کے 1 گھنٹہ صرف بس اپنے دوستوں کو یاد کرانا، یار نماز بھی آیا کرو، اینی کی گل؟
استاد جی نے دیکھ لی ہے سن لی انہوں سمجھ لگ گئی کس طرح کرنی پتا تو انہوں ویسے پہلے بھی سی کیونکہ وہ قوم کو سیدھا کرنے والے بندے ہیں جی میرے بھائی کوئی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے بھائی کا نام محمد عمیر بھائی کا نام محمد عامر صاحب یہ کتنے نام ہو گئے یہ بعد میں بلال بھائی یاد رہیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے قاری صاحب کو بھی یاد رہیں گے قاری صاحب یاد رکھنا جی ویڈیو بھی بن گئی ہے تو بندے بھی سامنے آ گئے نام بھی پکار لے گئے تے جانا جونا کتنے نہیں اللہ جو بندے کرو گے نیکیاں تھانوں مل گیا اللہ کی قسم تاری نیکی چو ایک ذرہ برابر اللہ نے کمی نہیں کرنی تے وچوں نال ساڈا بھی دا لگ جانا دا ساڈا بھی لگ جانا کیوں جی ادھر ہی ہے نا جی تے انشاءاللہ تے جڑے تہاڈے نال جڑن گے تہاڈے کہن تے آن گے ادھر تہاڈا کام چل پنا کے تہاڈے تو اگے جننے چلن گے انشاءاللہ تعالیٰ انہاں وچ حصہ تہاڈا بھی ہوئے گا اللہ تعالیٰ مینوں تانوں سارے نوں عمل دی توفیق عطا فرمائے چھوٹی جی دعا مانگ لیے کوئی پرہیز سے نہیں کرتے دعا تو کئی بندیاں دا پرہیز ہوندا بلال صاحب پوچھ لینا چنگا ہوندا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك ولعظیم سلطانك یا ستار العیوب یا غفار الذنوب یا غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول یا حنان یا منان یا ذا الجلال والاکرام یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا راحم المساکین یا ذو القوة المتین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا احکم الحاکمین یا احکم الحاکمین یا احکم الحاکمین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين لا الہ العالمین ہمارے بھائیوں کا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما اللہ ان بچوں کا ذوق شوق سے سننا میرے مالک اپنی بارگاہ میں قبول فرما اللہ یہ قرآن اور حدیث سے محبت کرنے والے قرآن اور صاحب قرآن سے پیار کرنے والے اللہ ان کا پیار اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ یہ لوگ تیری محبت میں بیٹھے رہے تیرے پیارے پیغمبر کی محبت میں بیٹھے رہے اللہ ان کا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے یا اللہ جنت کا راستہ آسان فرما اللہ بغیر حساب کے جن لوگوں کو تو جنت میں داخل کرے گا میرے اللہ میری خواہش میری دعا اللہ دست بدعا ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے اللہ ان سب کو ان کے اندر شمار فرما یا اللہ مسلمان جہاں کہیں پریشان ہے اللہ پریشانیوں کو ختم فرما اللہ بے گناہ قیدیوں کی رہائی کے اسباب پیدا فرما یا اللہ بے گناہ مقدمات میں ملوث لوگوں کی رہائی کے اسباب پیدا فرما اللہ ہماری مشکلیں آسان فرما یا اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا تیرے مولا یہ دو چار الفاظ دو چار جملے تیری توحید کے محمد رسول اللہ کی رسالت کے ادا کیے یا اللہ کہنے والے کو بھی سننے والوں کو بھی پورا پورا جو ثواب عطا فرما اللہ ہم اپنی وصال کے
مطابق مانگتے ہیں تو اپنی شان کے مطابق عطا فرما۔ یا اللہ جن کی رہائشیں تنگ ہیں یا اللہ کھلی رہائشیں نصیب فرما۔ یا اللہ جن کے گھروں میں لڑائی جھگڑے میرے مولا ختم فرما۔ اللہ جن کو جو بھی کوئی تکلیف، اللہ ساری تکلیفوں کو رفع کرنے والا صرف تو ہے۔ یا اللہ یہ ہاتھ تیرے سامنے اٹھنے والے، تجھ سے مانگنے والے میرے مولا، ایک بچہ مجھے کہہ رہا تھا قاری صاحب بوٹوں کی ضرورت، یا اللہ میں اس بچے کے لیے مانگتا ہوں، وہ کہہ رہا تھا چشمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگنا ہے۔ کتنی پیاری بات میرے محبوب نے فرمائی، نمک ختم ہو جائے تو اللہ سے مانگو، لیکن ہم نے کبھی نہیں مانگا میرے مولا، ہمیں معاف فرما۔ یا اللہ ہر چیز لانے سے پہلے ہمیں تجھ سے سوال کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرما دے، جس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز بڑی برکت والی، بڑی رحمت والی بن جاتی ہے۔ اللہ ہماری ضرورتوں کو خزانہ غیب سے پورا فرما۔ یا اللہ جن کے پاس بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، بیٹے بھی عطا فرما۔ اللہ قاری صاحب کی محنت، دن رات کی محنت، اللہ صبح فجر کے ٹائم سے، فجر سے پہلے شروع کر کے عشاء کے بعد تک، یا اللہ سارا دن مسجد میں گزار دینا میرے مولا۔ میرے مولا یہ محنت، یہ محبت اپنی بارگاہ میں قبول کر کے دنیا آخرت میں حصہ عطا فرما۔ یا اللہ ان کے والدین کو، ہمارے والدین کو جو دنیا سے چلے گئے، سب کی مغفرت فرما۔ اللہ اس مسجد کے بانیوں میں سے اگر کوئی زندہ ہے میرے مولا تو اس کی زندگی میں برکت عطا فرما، صحت سلامتی والی، نیک اعمال والی مسجد دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی، مسجد کے نوازی دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی۔ یا اللہ یہ اللہ والے، اللہ یہ محمد والے، یہ اللہ والے، یہ پیارے حبیب والے، تجھ سے محبت کرنے والے، تیرے محبوب سے پیار کرنے والے، اللہ تیری حیا کرنے والے، تیرے محبوب کی حیا کرنے والے، اللہ ان کی محبتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ میرے مالک جنہوں نے نام لکھوائے، یا اللہ جنہوں نے ارادہ کیا، جنہوں نے وعدہ کیا، میرے مولا قبول فرما لے۔ اللہ شرم و حیا اس کام میں تو نہیں ہونی چاہیے، برائی کے کام کرنے میں شرم ہونی چاہیے، یہ تو نیکی کے کام ہے، اللہ قبول فرما۔ یا الہ العالمین جہاں کہیں نیکی کا کام ہو رہا ہے، اللہ سب کو قوت طاقت عطا فرما۔ اللہ اور مسجدیں بنانے، مدارس بنانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یہ جو دن رات جہاں کہیں کام ہو رہا ہے میرے مولا ان کی مدد اور نصرت فرما۔ اللہ اپنے گھر کی حاضری نصیب فرما، میرے مولا مسجد نبوی دکھا، روضہ رسول پہ کھڑے ہو کے ڈائریکٹ صلاۃ و سلام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اپنے محبوب کا روضہ، چلو جالیاں ہی صحیح میرے مولا، ہمارے لیے تو وہ بھی بڑی ہے، اللہ وہ بھی بڑی ہے، اللہ جالیاں ہی صحیح۔ اللہ ہمیں پتہ ہے یہاں ہمارے محبوب آرام فرما رہے ہیں، یا اللہ ان کے پاس حاضر ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اپنے گھر کا حج بار بار نصیب فرما۔ یا اللہ جو جاتے ہیں، جا رہے ہیں، جانا چاہتے ہیں یا ہو گیا ہے، اللہ سب کی حاضری قبول فرما۔ یا اللہ وہ ساری خیریں عطا فرما جو محبوب کریم علیہ السلام نے مانگی، ان تمام شرور اور برائیوں سے پناہ عطا فرما جن سے محمد رسول اللہ نے پناہ مانگی۔ وَأَنْتَ الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ۔ اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ مجھے سمجھ نہیں آئی اثر کے بعد ساتھیوں کو اجازت ہے، جو جانا چاہیں، جو سننا چاہیں وہ بیٹھنے میں عرض کر دیتا ہوں انشاءاللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سنیے میرے بھائی،
میں نے عرض کیا تھا کہ وہ بڑا عجیب ملک تھا جس کے باسی ہر سال کے پہلے دن میں آنے والے کو اپنا بادشاہ بنا لیتے تھے۔ ایک اجنبی شخص ان کے ملک میں داخل ہوا تو لوگوں نے اسے کندھوں پر اٹھا لیا اور بادشاہ سلامت زندہ باد کے نعرے لگائے۔ حیران و پریشان وہ شخص سوچتا ہے کیا ہو گیا، میں نے تو کسی سے ووٹ نہیں مانگے، کسی سے کچھ نہیں کہا، لوگ مجھے بادشاہ کیوں بنائے؟ انہوں نے اٹھایا اور بادشاہ کے محل کی طرف چلے گئے۔ بادشاہ کے محل میں جا کر تخت پر بٹھایا اور کہا آج سے آپ ہمارے بادشاہ ہیں۔ وہ بندہ بڑا حیران ہوا، کہتا ہے میں تمہارا بادشاہ ہوں تو پہلا بادشاہ کدھر ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ وہ جو پہلا بادشاہ ہے اسے ہم نے جنگل میں چھوڑ دیا ہے اور ہر سال کے پہلے دن جو ہماری سرحد میں داخل ہوتا ہے ہم اسے اپنا بادشاہ بنا دیتے ہیں۔ اس نے کہا پہلے بادشاہ کا کیا بنا؟ وہ کہتے ہیں وہ یا درندے کھا جاتے ہیں، کیڑے مکوڑے کھا جاتے ہیں، زہریلے سانپ مار دیتے ہیں، اگر انسان سے بچ جائے تو بھوک اور پیاس کی وجہ سے مر جاتا ہے، اگر پتے کھا کے گزارا کر لے تو گرمی اور سردی کی شدت کی وجہ سے مر جاتا ہے، بہرحال وہ مر جاتا ہے۔ اس آدمی نے کہا مجھے وہ جگہ دکھاؤ گے؟ لوگ لے گئے، جگہ دیکھی، اس نے کہا واپس آیا اور کہا کہ میں تمہیں پہلا حکم یہ دیتا ہوں کہ تم یہاں سے لے کر بادشاہ کے محل سے لے کر اس جنگل تک ایک خوبصورت بڑی شاہراہ تعمیر کرو۔ بڑی سڑک بنا دی گئی اور وہاں پر اس نے کہا جھاڑیوں سے، ان حشرات الارض سے، کیڑوں مکوڑوں سے، سانپوں سے اس جگہ کو پاک کیا جائے، درندے بھگا دیے جائے، مار دیے جائے اور یہاں پر پھلدار اور پھولدار پودے اور درخت لگا دیے جائیں اور یہاں پر ایک عالی شان محل تعمیر کیا جائے۔ لوگوں نے حکم کی تعمیر کی، ایسا ہی ہوا۔ اب وہاں پر آنے جانے کے، روشنی کے انتظامات، دن سردی اور گرمی سے بچنے کے انتظامات، کھانے پینے کے انتظامات، وہاں پہ زہریلے جانور بھی کوئی نہیں، درندے بھی کوئی نہیں، تو رہنے کی جگہ بن گئی۔ تو ایک سال مکمل ہوا تو وہ بادشاہ کہتا ہے چلو مجھے میرے مقام تک چھوڑ آؤ۔ وہ لوگ کہتے ہیں ہم آپ کو نہیں چھوڑنے جائیں گے، اس لیے کہ آپ ہمارے عقل مند بادشاہ ہیں، بے وقوف نہیں ہے۔ اور بے وقوفی کا بھی میں نے ایک قصہ سنایا تھا، سن لیں کہ عباس صدر ہمارے ملک کا ایک عالم نگار ہے، وہ کہتا ہے میں اسلام آباد سے لاہور آ رہا تھا تو مینٹل ہاسپٹل کے قریب آ کر میری گاڑی پنکچر ہو گئی۔ مجھے آتے جاتے ہوئے، چلتے پھرتے ہوئے وہ پاگل جن کے لباس بھی یونیفارم پہنائی ہوئی تھی وہ چلتے پھرتے نظر آ گئے۔ تو میں نے وہ پنکچر شدہ ٹائر اتارا اور اسٹپنی نکالی، لگا دی، لیکن جب میں نے نٹ لگانے کے لیے دیکھا تو چاروں نٹ گئے تھے۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، نیچے دیکھا، کہیں نظر نہ۔ اب چاروں نٹ گئے، میں حیران ہے یار، چارے تیری کو اچھے چاہیے، ایک کو آ جائے، دو کو آ جائے، ایک ہی چکر کی بات ہے۔ حیران و پریشان بنوتا ہوں کی طرح ایک پاگل دیوار سے بول آگے کرنا ہے کی جانا، بڑا پریشان ہوتا، کوئی مسئلہ دے لو۔ عباس صدر کہتا ہے کہ میں سوچ رہا ہوں کہ یار یہ پاگل ہے، اسے میں کیا جواب دوں، یہ تو پاگل ہے۔ ابھی میں یہ سوچ رہا تھا، وہ کہتا ہے اوے بہرا مت ہوں، سننا نہیں تینوں، میں تینوں پوچھا کہ کی مسئلہ دے لو، کیوں پریشان کھلوتا؟ وہ کہتا ہے میں نے سوچا یار اسے بتا ہی دینا چاہیے۔ تو اس نے کہا کہ یار یہ میری گاڑی اس طرح پنکچر ہوگی تو یہ چاروں نٹ غائب ہو گئے۔ پاگل کہتا ہے اس میں پریشان ہونے والی کون سی بات ہے، تینوں ٹائروں سے ایک ایک نٹ اتارو، ان کو لگا دو، آگے جا کے پورے کر لینا۔ عباس صدر کہتا ہے میں نے اسے کہا تو پاگل ہے؟ وہ کہتا ہے ہاں میں پاگل، میں بیوقوف نہیں۔ پاگل کا علاج ہو جاتا ہے وہ وقتی طور پہ ہوتا ہے، بیوقوف 24 گھنٹے کا ہوتا ہے۔ تو ہماری یہ بے وقوفی ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں آپ ہمارے تا حیات، تا زندگی، جتنی آپ کی زندگی ہے آپ ہمارے بادشاہ ہیں۔ میرے بھائیوں یہ ایک کہانی ہے، اس کہانی کے کردار ہیں، وہ جو بادشاہ ہے وہ میں اور آپ ہیں۔ وہ بادشاہت، ہمارا یہ اسٹیٹس، ہمارا مال و دولت، ہمارے بیوی بچے، یہ ہمارا اسٹیٹس ہے، ہماری رعایا ہے۔ اور وہ جو جنگل ہے وہ ہماری قبر ہے۔ اگر وہ صاف نہ کروائی زندگی میں تو زندگی بڑی مشکل ہو جائے۔ اس زندگی کو گزارنے کے لیے
وہ جو قبر والی زندگی ہے آپ کو یہیں سے سٹارٹ لینا پڑے گا. یہیں سے آپ شروع کریں گے. یہاں سے شروع کریں گے تو انشاءاللہ الرحمن آپ کی اگلی زندگی آسان ہو جائے گی. اس کے لیے کوشش کریں گے, اگلی زندگی کے لیے کوشش کریں گے. بس اسی کی ایک کوشش ہے. اور یہ جماعت تبلیغی مرکز الکوثر افغان آباد نمبر 1 فیصلہ آباد سے جگہ جگہ رہتی ہے, اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کا گھر دکھا دیا جائے, اللہ کی طرف واپس لوٹا دیا جائے کہ وہ تمہارا خالق اور مالک ہے. اپنے دکھڑے چوک میں بیٹھ کر ایک دوسرے کو نہ سناؤ بلکہ اپنے رب کو سناؤ. کس کو سناؤ؟ وہ ترکی کی ایک جامع مسجد کے باہر لکھا ہوا تھا کہ آپ کے سارے بلال بیٹا آپ کے سارے مسئلوں کا حل اس گھر کے اندر موجود ہے. کیا آپ کے پاس اپنے مسائل حل کروانے کے لیے 15 منٹ ہیں؟ اگر ہے تو اس گھر میں مسجد کے اندر تشریف لے آئے. دنیا اور آخرت کے سارے مسائل کا حل میرے بھائیوں اسی مسجد میں سے ہوتا ہے. یہیں سے آپ کو دنیا ملے گی, یہیں سے آپ کو دین ملے گا, یہیں سے آپ کو قبر اور آخرت کی آسانیاں ملیں گی. باہر سے کہیں نہیں ملیں گی. اپنے بھائی, اپنے ہمسائے, اپنے دکاندار اور اپنے رشتے دار کو اللہ تعالیٰ کی شکایتیں لگانے کی بجائے اللہ سے کہو یا اللہ میرے اندر یہ کمزوریاں مجبوریاں ہیں, میری مجبوریوں کو آسانیوں میں تبدیل کر. وہ کر دیتا ہے, وہ کرنے پہ قادر ہے. لیکن ہم کہیں تو تب نا, وہ بے نیاز بادشاہ ہے. نہیں کہو گے نہیں مانے گا. وہ جو سورت آپ کمال کی ہر رقم میں پڑھتے ہو قل هو اللہ احد, سب کو آتی ہے. اللہ الصمد, اس کا معنی ہے اللہ تو بے نیاز ہے, کسی کا کام کر دے تب بھی تو اللہ ہے, نہیں کرے گا تب بھی تو اللہ ہے. تو اللہ ہی رہے گا, تو بے نیاز بادشاہ ہے. ہم جب مانتے ہیں کہ وہ بے نیاز ہے تو پھر اس کے سامنے جھکتے کیوں نہیں ہیں, اس سے مانتے کیوں نہیں ہیں؟ میرے بھائیوں اگر سمجھ نہ آئے تو اپنے گھر کے بچے سے سمجھ لو. وہ رو رو کے پیٹ کے اپنا آپ زمین پہ مار کے اپنا کر اپنی ماں سے اپنے ابے سے منوا لیتا ہے تو تمہارا رب تو دونوں کاتوں سے مان جاتا ہے. تو کہتا بوتا نہ رو, 2 آنسو اللہ کی قسم حدیث میں آتا ہے, میرے محبوب نے فرمایا 2 آنسو باہر نہ نکلے, تمہاری آنکھوں میں تمہاری پلکوں میں چھلک جائیں. بس اتنا ہی کافی ہے. اللہ 70 سال کے گناہوں کو معاف کر دے. اپنی زندگی کے گناہوں کو لیے 2 آنسو. اور قیامت والے دن حدیث میں آتا ہے مجرم رو رو کر اپنے ہاتھ کو یہاں سے کھانا شروع کرے گا, یہاں تک کھا جائے گا. افسوس اور تعصب کی وجہ سے, پریشانی کی وجہ سے, اور اسے پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میں اپنے ہاتھ سے جسم کا اتنا حصہ کھا, اتنا حصہ کھا گیا. اس وقت حصہ کھایا ہوا رویا ہوا کام نہیں آئے گا, آج رونا کام آ جائے گا. 2 آنسو اللہ کے حضور پیش کیجیے, اپنی زندگی کے گناہوں کی معافی لیجیے اور آئندہ کی زندگی کو بہتر اور ٹھیک کرنے کے لیے کوشش کیجیے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.